أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، الذين كلامهم نور وأمرهم رشد وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان ووصيتهم التقوى، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. صلوات آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ سرفرادی بیگم بنت منظور حسین کی روح کو وصال. بسم اللہ. بسم اللہ. ایک صلوات دیجیے اور محمد طلاب عدید و ارجمند، یہ شب جو ہے بہت ہی عظیم شب ہے کئی مناسبتوں کی وجہ سے. پہلی جو مناسبت ہے وہ تو ایام اضحیٰ کی آخری شب ہے، جس اضحیٰ کا ہم اتنے دنوں سے انتظار کر رہے تھے. اب وہ اضحیٰ کے ایام ہم سے جو ہے رخصت ہو رہے ہیں. دوسری جو مناسبت ہے وہ ہمارے زمانے کے امام جو اللہ کے بعد سب سے بڑی طاقت ہے، ان کے والد بزرگوار ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حضرت شب شہادت ہے. ان تمام مناسبتوں کی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سب تمام مؤمنین کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہوئے مراجع کرام، علماء کرام اور اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں
تعزیت پیش کرنے کے لیے، چونکہ بہرحال جب کسی کے گھر میں کسی کے باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بیٹے سے زیادہ کوئی غمگین نہیں ہوتا، اور جب غمگین ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ جو ہے اتنے غم کو ساتھ میں لیے ہوئے، یعنی امام زمان دنیا کے مظلوم ترین امام، مظلوم ترین شخصیت اگر جسے کہا جائے تو ہمارے زمانے کے امام، کیونکہ جب ہم اور آپ جو ہے مصائب سنتے ہیں تو 1400 سال پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہیں کتابوں سے پڑھ کر ہم آپ کو سناتے ہیں۔ یہ جو بھی ذاکر آتا ہے وہ مصائب کتابوں سے پڑھ کر وہ بیان کرتا ہے، اور جو ذاکرین سے سنتے ہیں لوگ اسے احساس کر کے گریہ کرتے ہیں۔ لیکن وہ امام جس کی نگاہوں کے سامنے کربلا ہو، جس کی نگاہوں کے سامنے سارے مصائب ہوں، اس کے مصائب کا اندازہ ہم اور آپ جو ہے نہیں لگا سکتے ہیں، اور خاص طور سے اس شب میں امام کتنا غمگین ہوتے ہیں کہ جو شب شہادت امام عسکری علیہ السلام ہوتی ہے۔ اس شب میں بہرحال آپ حضرات طلاب ذویل احترام ہیں، اور اس مدرسے میں حصول علوم آل محمد کے لیے جمع ہیں، اکٹھا ہیں، اپنے گھر کو، اپنے ماں باپ کو، سب کو چھوڑ کر اس جگہ پر اس امید سے کہ امام زمان اپنی فوج میں ہمیں شامل کر لیں، اور واقعاً یہ بہت بڑا جو ہے شرف ہے۔ امام کی عنایت مدارس کے ہر طالب علم پر ہوتی ہے، اور امام کی جو ہے مستقیم نگاہ ہوتی ہے، کیونکہ بہرحال ہماری فوج کا جو کمانڈر ہے، ہماری فوج کا جو لیڈر ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور وہ ہمارے تمام حالات سے آگاہ ہے۔ توجہ فرمائیے آپ نے کہ ہم جو درس پڑھ رہے ہیں، ہم جو اس امام کی قریب ہونے کے لیے تمام تر کوششیں کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن جو سب سے بڑی ذمہ داری اس عمر میں ہے وہ دو چیزوں کی طرف توجہ دینا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم تزکیہ نفس کریں، اپنے نفس کو۔ یہ مدارس جو مانوی جگہ ہوتی ہیں، جو مدرسے کا ایک ماحول ہوتا ہے، اس ماحول کا ہم جو ہے جتنا استفادہ کر سکتے ہیں اس استفادے کو جو ہے ہم کریں، کیونکہ یہ مدارس جو ہیں یہ مدارس معنویت کی جگہ ہے، اور ان معنویت کو جب ہم حاصل کر لیں گے، اس معنویت کو لے کر علوم آل محمد جب ہم حاصل کریں گے تو وہی علوم آل محمد ہمارے باطن کو بھی روشن کر دیں گے۔ جب باطن روشن ہوگا تو ظاہر روشن ہوگا۔ دنیا آج ظاہر کو روشن کرنے کے لیے جو ہے پریشان ہے، چاہے وہ کسی طبقے کا انسان ہو۔ ہم کیا لگا لیں کہ ہمارا جو ہے چہرہ روشن ہو جائے، ہم کیا کر لیں کہ جو ہے ہم اچھے دکھنے لگیں، ہم کیا کر لیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے تم اپنے باطن کو روشن کرتے جاؤ، تمہارے ظاہر کو خدا روشن کرتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد اکثر و بیشتر جو ہے علماء و مراجع کے سلسلے میں اور مراجع سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ کون سا عمل کرتے ہیں، کون سی چیز جو ہے کون سے عمل کو انجام دیتے ہیں، کیا آپ کے چہرے پہ اتنا زیادہ نور ہے؟ آیت اللہ خامنئی سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ ہم نور اصلی سے، توجہ فرمائیے جملہ آپ سنیے گا، واقعاً بہت ہی محظوظ ہوئیے گا، کہا کہ ہم کوئی چیز مادی چیزیں استعمال نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو نور اصلی ہے اس سے ہم کنیکٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے متصل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو نور اصلی خداوند متعال ہے، اور خداوند عالم کے بعد جو سب سے بڑی طاقت ہے جسے امام زمان کہتے ہیں، ہم اگر اس سے متصل ہو جائیں گے تو خود بخود ہمارا باطن بھی روشن ہو جائے گا، ہمارا ظاہر بھی روشن ہو جائے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
فرمایا فطرت الاسلام، جو بھی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ سب جو ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت اسلام پر پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے کہ جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سینے میں ایک نورانی نقطہ ہوتا ہے، وہ نورانی نقطہ جب تک نورانی رہتا ہے اس بچے کے چہرے پر بھی نور رہتا ہے۔ آپ نے کسی بھی بچے کو جو دنیا میں وجود میں آیا ہو فوراً اس کے اوپر نگاہ رکھیے، کہتے ہیں کہ کتنا جو ہے واقعی آپ احساس کریے، اندر چیزیں جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں احساس کرنے والی ہوتی ہیں۔ معصومیت اور تمام تر چیزیں کیوں رہتی ہیں؟ اس لیے کہ خدا کی ذات سے متصل رہتا ہے، ڈائریکٹ خدا اسے رزق دیتا ہے، ڈائریکٹ خدا اسے پالتا ہے، ڈائریکٹ نشو و نما جو ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ ہوتی ہے وہ خدا کا دست ہوتا ہے جو اسے پروان چاہ رہا ہوتا ہے۔ اب اس دنیا میں آتا ہے تو خدا سے یا تو قریب ہو گیا تو ویسا ہی باقی رہے گا، اور اگر خدا سے دور ہو گیا تو ساری معنویت اس کی دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جیسے ہم دنیا میں آئے ہیں، انسان کا کمال یہ ہے کہ جیسے خدا نے بھیجا ہے ویسے ہی اس دنیا سے اگر چلا گیا تو کامل گیا، اور اگر ماحول میں رہ کر ہم نے تمام تر برائیوں میں اپنے کو، برائیوں کے دلدل میں اپنے کو پھنسا لیا تو پھر یہاں سے نکل بھی نہیں سکتے ہیں آسانی سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایت میں آپ نے سنا ہے کہ مومن کی روح جو ہے وہ کیسے نکلتی ہے؟ جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے۔ اور کافر اور منافق کی روح کیسے نکلتی ہے؟ جیسے ریشم کا کپڑا کانٹوں پر ڈال دیا جائے اور کھینچا جائے، نکل پائے گا کبھی؟ بڑی مشکل سے جو ہے نکلتا ہے۔ ویسے ہی مومن کی روح اور کافر کی روح اس دنیا سے، کیونکہ دنیا سے اتنا زیادہ کافر اور منافق جو ہوتا ہے وہ اس دنیا سے اتنا زیادہ متصل ہو جاتا ہے، دنیا میں چپک جاتا ہے کہ جب، اسی لیے مولا نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، قبل اس کے کہ تمہارے اوپر موت آئے تم اپنے کو موت کے لیے پریپیئر کر لو، تم اپنے کو موت کے لیے ریڈی اور آمادہ کر لو، یعنی موت کے لیے اپنے کو آمادہ کر لو۔ اس لیے کہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جس آیت کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ ہر چیز دنیا میں ہے سب فنا ہو جانے والی ہے، باقی کون سی چیز رہنے والی ہے؟ وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، سوائے وجہ پروردگار کے اور کچھ نہیں باقی رہے گا۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس حدیث کی توضیح ابھی میں کروں گا، لیکن پہلے جو ہے آپ کی خدمت میں یہ بات، جو سورہ رحمان بہت ہی مشہور و معروف سورہ ہے، اکثر و بیشتر جو ہے اس کو جب ہمارا عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اور اسے دل قرآن کہا گیا ہے۔ یہ جو ہے قرآن کا دل ہے، قلب ہے، اس لیے کہ یہ سورے کی جو شروعات ہوتی ہے ایسے کے نام سے شروع ہوتی ہے جسے الرحمن کہا جاتا ہے۔ الرحمن علم القرآن، کیا وہ رحمان ہے کہ جس نے قرآن کی تلاوت، قرآن علم القرآن، کیا قرآن کو سکھایا۔ الرحمن کیوں یہاں استعمال کیا خداوند متعال نے؟ جب آپ تفاسیر کی کتاب میں جائیں گے دیکھیں گے تو اللہ نے اس لیے الرحمن یہاں پر استعمال کیا کیونکہ رحمان اور رحیم میں فرق ہے۔ رحمان اسے کہتے ہیں کہ جو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، چاہے وہ خدا کو مان رہا ہو یا نہ مان رہا ہو، اسے رزق بھی دے رہا ہو، اسے زندگی بھی دے رہا ہو، اسے تمام در دنیا کی آسائشیں عطا کر رہا ہو، لیکن رحیم اسے کہتے ہیں کہ اس کی خاص ایک رحمت ہے کہ جو مومنین سے مخصوص ہے اور وہ آخرت میں ملنے والی ہے۔ یہاں پر اس سورے کو جو سورہ رحمان کہا جاتا ہے اور الرحمن سے شروع ہوا، الرحمن علم القرآن، اور اس کے بعد
اور بھی بہت سی چیزیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمْ، بہت سی نعمات جتنی اللہ نے دی ہیں، ساری نعمات کو گنایا اللہ نے، ان ساری نعمات کو گناتے گناتے پھر جب یہاں پہنچا کہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الجلال والإکرام، بہت سی اس میں بحثیں ہیں پیچیدہ، اس کو میں نہیں یہاں پر چھیڑنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ اللہ نے کبھی پھر موقع دیا، کل کی جو الوداعی مجلس ہے اگر اللہ نے توفیق دی تو عرض کروں گا اس میں کہ الرحمن علم القرآن، الرحمن یعنی اللہ رحمان ہے کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی، اور اس کے بعد یہاں پر جب خداوند متعال پہنچا کہ کل من علیہا فان، تمام چیزیں فانی ہیں، فنا ہو جانے والی ہیں، سوائے اس کے کہ جو کیا چیز ہے، وجہ پروردگار۔ اب وجہن کے معنی جو عربی تو تعلیم اللغت العربیہ پڑھ رہے ہیں ان کو بخوبی پتہ ہوگا، وجہن کے معنی کیا، چہرے کے ہیں، کیونکہ بہرحال مدرسے میں مسجد پڑھ رہے ہیں تو علم کا بہرحال اندازہ بھی لگانا ضروری ہے ممبر سے۔ وجہن کے معنی چہرہ، تو تمام چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں سوائے اس کے کیا چیز باقی رہنے والی ہے، اللہ کا چہرہ۔ آپ سے طلاب علوم دینیہ ہے، آپ سے کوئی پوچھے اللہ کا چہرہ ہے تو آپ کہیں گے ایک دم ویسے ہی ہو جائے گا جیسے مولا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، مولا کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو مولا نے کہا علی اس کی عبادت ہی نہیں کرتا ہے جس کو نہ دیکھے۔ اب جب لوگوں نے کہا مولا آپ ہی کہتے ہیں کہ اللہ دیکھنے والی چیز ہی نہیں ہے، پھر آپ یہ جواب کیوں دے رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ یہی تو بات ہے، تم اپنی عقل سے ہمیں سمجھنا چاہتے ہو، توجہ فرمایا آپ نے، ہمارے کلام کو بھی تم اپنی عقلوں سے نہیں سمجھ سکتے ہو۔ کہا مولا مجھے سمجھ میں نہیں آیا آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا کہ علی اس کی عبادت نہیں کرتا جس کو دیکھتا نہ ہو، بس فرق اتنا ہے کہ تم سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو، ہم دل کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھتے ہیں۔ واہ واہ واہ، نعرہ حیدری حیدری، عظمت آل محمد بلندتر صلوات۔ جامع جامع کبیرہ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں جو ہے واضح طور پہ آئے گا کہ جتنی بھی صفات ہیں، دنیا کو بنایا، دنیا کو چلا رہا ہے، سورج نکالنا اور تمام تر چیزیں، بارش جو نازل ہو رہی ہے آپ کی وجہ سے، جو ہم کھا رہے ہیں، جو ہمیں رزق مل رہا ہے، بکم رزق الورا بکم ينزل الغیث، تمام تر چیزیں جو ہے آ رہی ہیں، جب سب انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے تو پھر خدا کیا ہے؟ یہاں پر سوال ہے، لیکن اسی سوال سے اگر گریز کر کے بچ گئے تو سب سے بڑے مومن کہلائیں گے۔ مولا نے فرمایا کہ میرے سلسلے میں دو گروہ ہیں جو گمراہ ہیں، ایک وہ کہ جو ہماری محبت میں ہم سے آگے بڑھ جائیں، جو ہمارے بغض میں ہم سے پیچھے رہ جائیں، دونوں گمراہ ہیں۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ مولا کی محبت میں اللہ علی کو جو ہے اللہ کہہ دے تو وہ بھی گمراہ ہے، ایک مولا کے بغض میں مولا کے دشمن ہو جائے کہ ان کی جو ہے مناسبتیں، ان کی جو ہے فضیلتیں چھپانے لگیں کہ علی کچھ نہیں ہے تو وہ بھی جو ہے گمراہ ہو جائیں گے۔ تو وہاں سے بات آئی کہ وجہن سے مولا سن تک بات آ گئی ہے، تو میں عرض کر دوں کہ ساری جو بارش نازل ہوتی ہے وہ بھی آپ زیارت جامع کبیرہ جو بہت عظیم ترین زیارت ہے اس میں آپ پڑھیں کہ بارش نازل ہوتی ہے آپ کی وجہ سے، جو رزق ملتا ہے لوگوں کو زندگیاں ملتی ہیں، جو سانس لے رہے ہیں آپ ہی کی وجہ سے۔ چاردہ معصوم علیہ السلام کو سلام کر کے ان کے فضائل جو ہے امام شناسی یعنی امام کو پہچاننے کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ زیارت جامع کبیرہ ہے۔ زیارت جامع کبیرہ کا اگر کبھی آپ ترجمہ پڑھنے کا موقع ملے تو اس میں پڑھیے، اس میں بہت سی اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ اگر ان فضائل کو ان ممبروں سے اس زیارت کے جملات کو بیان کیا جائے تو واقعاً امام معصوم 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کے ذریعے زیارت آئی ہے۔
جس زیارت میں تمام تر چیزیں جو دنیا میں انجام پا رہی ہیں، تمام تر کاموں کو کس کے ذریعے انجام پایا جا رہا ہے؟ چار معصوم علیہ السلام کے ذریعے. جب انہی کے ذریعے پوری دنیا چل رہی ہے تو پھر خدا کیا ہے؟ خدا کون ہے؟ امام سے آ کے پوچھا ایک شخص نے، مولا یہ زیارت جامع کبیرہ کے ذریعے جو ہے ہم کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، ہمیں جو ہے اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو کہا اللہ کو اگر سمجھنا ہے تو ہمارے جتنے فضائل ہیں سارے فضائل کو دیکھتے جاؤ، اور جس نے ہمیں دیا ہے یہ سارے فضائل وہی خدا ہے جس کے سامنے ہم اپنے سر کو جھکا رہے ہیں، وہی خدا ہے. صلوات تیجانی جو مولا علی علیہ السلام کی اسی فضیلت اور تمام تر احادیث کا مطالعہ کرتے پھر ایک مرتبہ اس کا ایک بہت مشہور جملہ ہے. اس نے کہا کہ اگر علی علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہوئے ہم روایت میں نہ دیکھتے تو خدا کہنا جو ہے غلط نہ ہوتا، لیکن چونکہ علی سجدہ کر رہے ہیں اس لیے ہمیں یہ یقین کرنا پڑ رہا ہے کوئی ہے جو علی کا خالق ہے وہی ہمارا بھی خالق ہے. اور جب ہم یعنی یہ بہت ہی زیادہ جو ہے خطرناک موقع ہوتا ہے کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ مثلا علی علیہ السلام کے فضائل پڑھتے ہم جو ہے ان کو خدا سمجھ لیں گے. نہیں، ہم جو ہے خدا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام میں جتنے بھی اختیارات اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہیں سب خدا نے عطا کیے ہیں. اسی لیے میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ ہم اسے مانتے ہیں کہ جس کو جو ہے خدا نے بنایا ہے، ہم اسے نہیں مانتے ہیں کہ جسے ہم نے بنایا ہے. وہ اور لوگ ہوں گے کہ جو لوگوں کے بنائے ہوئے خلفاء اور لیڈر کو مان رہے ہیں، لیکن ہم اسے مان رہے ہیں کہ جسے خدا نے بنایا ہے. اور جب خدا نے بنایا ہے تو پھر خدا ہی ان کی حفاظت بھی کرنے والا ہے، خدا ہی ان کو پوری دنیا پر غالب کرنے والا. یہی وجہ ہے ادارے گرامی کہ ان کے ذکر کو دنیا ہمیشہ سے چاہتی رہی کہ مٹا دیں. ان کو کیا مٹائیں گے؟ ان کے ذکر کو بچانے والا، ان کے ذکر کو نشر کرنے والا وہ ہے کہ جو ہواؤں کو چلانے والا ہے. ہواؤں کو کوئی روک سکا ہے آج تک؟ سورج کی ضیاء اور کرن کو کوئی روک سکا ہے آج تک؟ اگر نہیں روک سکا ہے تو علی کے فضائل کو بھی کوئی نہیں روک سکتا ہے، اس عزاداری کو بھی کوئی نہیں روک سکتا ہے. جو خدا ہوا کو باقی رکھ سکتا ہے، جو خدا سورج کو باقی رکھ سکتا ہے، وہی خدا ہے جو ذکر اہل بیت علیہ السلام کو بھی باقی رکھ رہا ہے. وہی خدا ہے جو اس عزاداری کو باقی رکھ رہا ہے. وہی خدا ہے جو ان عزاداروں کو باقی رکھے ہے. ایک صلوات بھیجیے پر محمد علیہ. تو وجہن سے بات وہاں تک پہنچ گئی. بہرحال مجالس میں ضروری بھی ہے، اہل بیت علیہ السلام میں سب سے بڑی جو فضیلت کا مربع اور منبع ہے علی علیہ السلام، ان کا ذکر ہونا بہت ہی زیادہ اہم ہے. کیونکہ اکثر لوگ بیشتر کہتے ہیں کہ بھائی اپنی مجلسوں میں صرف علی علی کہتے ہو. اس لیے علی علی کرتے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے 70,000 ممبروں سے کوشش کی گئی، علی کو برا کہا گیا، علی کو نعوذ باللہ گالیاں دی گئی. توجہ فرمائیں. یعنی واقعا شام میں معاویہ کا پورا مشن تھا کہ علی علیہ السلام کو برا بھلا کہا جائے. آج ہم اسی لیے اپنی مجلسوں میں علی کا ذکر جان بوجھ کر لاتے ہیں کہ دنیا دیکھ لے، بنی امیہ کی نسلیں دیکھ لیں کہ جس علی کو پوری دنیا جس علی کے ذکر کو مٹانا چاہ رہی تھی، آج اسی کا ذکر جو ہے پوری دنیا کر کے ترقی کے اس راستے پر پہنچ رہی ہے کہ جسے دنیا دیکھ کر حیرت زدہ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وجہن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چہرہ. کون سی چیز باقی رہے گی؟
کل من علیہ فان، جو چیزیں ہیں سب فنا ہو جانے والی ہیں، بچے گا کون؟ اللہ کا چہرہ. تو اللہ کا چہرہ بھی ہے جو بچے گا ہے. اس میں ایک سوال بھی آئے گا، یعنی اللہ کا سب کچھ مٹ جائے گا، صرف چہرہ ہی بچے گا ہے؟ سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ جو لوگ تھوڑا سا جو ہے غور کرنے والے ہیں وہ کہیں گے کہ صرف چہرہ ہی بچے گا، اور جتنے بھی اعضاء ہیں جو اہل سنت برادران ہیں، جو صحیح بخاری میں ہے کہ جب جو ہے جہنم کہے گی حل من مزید، حل من مزید، سنا ہوگا آپ نے ہے نا، حل من مزید، جب بہت زیادہ جو ہے بڑھنے لگیں گے، انہیں لوگوں کی تعداد بھی زیادہ ہے. ہم لوگ تو کم ہیں کیونکہ جنت میں جگہ ہی کم ہے. صلوات محمد والے محمد حل من مزید، حل من مزید. اس کے بعد بخاری جو ہے لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ جو ہے اپنے داہنے پیر کو ڈال دے گا، پھر کہے گا حل من مزید، بائیں پیر کو ڈال دے گا، یعنی اللہ کا پیر جو ہے کہاں چلا جائے گا؟ جہنم. ہم تو اس چیز کے قائل ہی نہیں ہے کہ اللہ جو ہے پیر رکھتا ہے، اللہ سر رکھتا ہے، اللہ کچھ رکھتا ہی نہیں ہے، تو پھر پیر کہاں سے ڈالے گا؟ وہ لوگ جو قائل ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ جو ہے جہنم میں اپنے پیر کو ڈال دے گا، پھر کہے گا ہاں بس ٹھیک ہے بھر گئے ہم جہنم جو ہے. لیکن عقیدہ تشیع میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ اللہ جسم رکھتا ہو، اللہ وجہ رکھتا ہو، اللہ جسم تو یہ تو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، جو عطا کرنے والا ہوتا ہے وہ چیزیں نہیں رکھتا ہے. تو پھر کیا چیز، کیوں اس آیت کو سمجھا کیسے جائے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے فنا ہو جائیں گی، سوائے وہ بچے گا کہ جو، اب ترجمہ آپ صرف سمجھیں گے، پڑھیں گے تو خود بخود آپ وہاں پہنچ جائیں گے. سوائے وہ بچے گا، تھوڑا توضیح کر دوں اپنے چھوٹے بچوں کے لیے. وجہن کے معنی چہرہ ہوتا ہے. چہرے کو چہرہ کہتے کیوں ہیں؟ کیونکہ اسی چہرے کے ذریعے آپ کو پہچانا جائے گا کہ آپ ابن علی صاحب ہیں، اسی چہرے کے ذریعے پہچانا جائے گا کہ آپ رضا عباس صاحب ہیں، ہے نا، اسی چہرے کے ذریعے پہچانا جائے گا کہ آپ شوکت صاحب ہیں، اسی چہرے کے ذریعے. اگر چہرہ نہ ہو، چہرے پر آپ نقاب ڈال لیں، کوئی پہچان پائے گا یہ کون ہے؟ یا خدا نخواستہ سر و گردن میں جدائی ہو جائے، اسی لاش پڑی ہو، کوئی پہچان پائے گا کس کی لاش ہے؟ نہیں پہچان پائے گا. تو چہرہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے معرفت ہوتی ہے. جملہ بدل کے میں کہوں، جس کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، جس کے ذریعے پہچانا جاتا ہے انسان، اسے کہتے ہیں عربی میں وجہن. کل من علیہا فان، ساری چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں سوائے اس کے کہ جس کے ذریعے ہم نے خدا کو پہچانا. کیا خدا زمین پہ آیا تھا کہ ہم نے خدا کو پہچانا؟ علی کو دیکھا. حدیث کساف کی دعا کے بعد آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود. محمد کو دیکھا، محمود کو پہچانا، علی کو دیکھا، اعلیٰ کو پہچانا، حسن کو دیکھا، محسن کو پہچانا، حسین کو دیکھا، قدیم الاحسان کو پہچانا، فاطمہ کو دیکھا، فاطر السماوات والارض کو پہچانا. یعنی ان ذوات مقدسہ کو دیکھتے چلے جاؤ، اس کو پہچانتے چلے جاؤ گے. تو یہی مفسرین نے بھی لکھا اس قرآن کی تفسیر میں کہ سب کچھ مٹ جانے والا ہے سوائے ان چیزوں کے کہ جس کے ذریعے اللہ کو پہچانا گیا. تو کس کے ذریعے اللہ کو پہچانا؟ کیا خلفاء کے ذریعے؟ کیا ان ظالم و جابر حکمران کے ذریعے؟ ان کے ذریعے تو جو بیچارے پہچاننا چاہ رہے تھے وہ بھی دور ہو گئے. یہودی آیا پہچاننے کہ ہم جو ہے دین اسلام کو جانے، پتہ چلا کہ وہ جو ہے تو تلوار لے کر اس کی گردن کاٹنے کے لیے تیار ہو گئے. وقت نہیں ہونا میں عرض کرتا. اس نے کہا کہ نہیں، ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے، ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں، ان سوالات کے جوابات آپ دیجئے. تو کہا کون کون سے سوالات بتاؤ؟ کہا یہ نہیں بتائیں گے.
سوال بھی آپ بتائیں گے، جواب بھی آپ بتائیں گے. کہا جو میری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ رسول کا اصلی جانشین وہ ہوگا جس سے سوال نہ کیا جائے، وہ بتائے کہ سوال کیا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. اب اس میں بہت سی تفصیل ہے کہ وہ جو ہے بہرحال مولا علیہ السلام کو بلایا گیا، پھر جواب دیا. انشاءاللہ اگر اللہ نے پھر توفیق دی تو عرض کروں گا آئندہ کہ علی علیہ السلام کے ذریعے ہم نے اللہ کو پہچانا، ان ذوات مقدسہ کے ذریعے ہم نے اللہ کو پہچانا، اور یہی ساری چیزیں جو ہے باقی رہنے والی ہیں. یہی ذوات مقدسہ باقی رہیں گی جن کے ذریعے ہم نے اللہ کو پہچانا ہے. اب آئیے جناب دستغیب شیراوی علیہ الرحمہ کی ایک کتاب میں جو انہوں نے لکھا، دوزخ ایک کتاب ہے، برزخ اور ایک کتاب اور بھی ہے، لیکن عالم برزخ ایک کتاب ہے. اس میں انہوں نے لکھا کہ قیامت جب آئے گی، قیامت کہاں برپا ہوگی؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ کون سی جگہ برپا ہوگی؟ آپ لوگوں نے طلاب حدیث نہیں سنا؟ کوئی ایک الگ جگہ ہے بڑھیا سی زبردست اللہ نے کہیں بنا رکھا ہے، وہاں پر سب کو لے کے جائے گا؟ جیسے ہم لوگ جو ہے مثلا اپنے پروگرام کرنے کے لیے بڑی بڑی جگہوں پہ جاتے ہیں دنیا جیسے ہے، نہیں. کہاں برپا ہوگی؟ حیدر صاحب کو لگ رہا ہے پتا ہے کہاں برپا ہوگی؟ کائنات. کہاں پہ؟ دنیا میں. اسی دنیا میں. تو اس دنیا میں تو ہم لوگ رہ رہے ہیں، ہمارے گھر ہے، گھر کہاں جائیں گے؟ جو انہوں نے لکھا کہ ایک سور پھونکا جائے گا، اسرافیل علیہ السلام ایک سور پھونکیں گے، سب سے پہلے سور میں سب پوری دنیا فنا ہو جائے گی، مر جائیں گے سب. دوسرا سور پھونکا جائے گا، ساری بلڈنگیں جو بڑی بڑی بناتے چلے جا رہے ہیں سب جتنے مہینے والی ہو سب گر کے ڈھہ جائے گی. اس کے بعد جب پھر تیسرا سور پھونکیں گے تو جتنے انسان مر چکے ہوں گے آج سے 1400 سال پہلے، ہزاروں سال پہلے، سب زندہ ہو کر قبروں سے نکلیں گے. ایک قبر سے سنا آپ نے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی مسجد سے اس مناسبت کو بھی ایک قبر 70 ہزار جو رجعت اصلی کا ہے، یعنی پلٹائے جائیں گے، سب واپس کیے جائیں گے، سب واپس آئیں گے، سب واپس آ جائیں گے. سب کے گھر جو ہے اجڑے ہوئے ایک دم جو ہے بیابان سب وہاں پر موجود ہوں گے. اب اس آیت کی تفسیر میں آپ جب آپ پڑھیں گے آگے تو یہ آیا ہے کہ دنیا میں ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، لیکن وہ چیزیں باقی رہیں گی کہ جس کے ذریعے اللہ کو پہچانا گیا ہے. سارے گھر گرا دیے جائیں گے سوائے ان گھروں کے کہ جن گھروں کے ذریعے خدا پہچانا گیا ہے. یعنی مسجدیں اور امام بارگاہ اسرافیل کے سور سے نابود نہیں ہوں گے بلکہ باقی بھی رہیں گے، اور ان باقی رہنے والوں کو جگہ بھی عنایت کریں گے. اسی لیے اکثر و بیشتر کہا جاتا ہے کہ جہاں پر مجلس اعلیٰ برپا ہو رہی ہو اور جہاں پر مجلس اعلیٰ برپا ہوتی ہو وہ جگہ جو ہے کبھی فنا نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اسرافیل کے سور جو سب سے بڑا طاقتور پوری دنیا کو نابود کر دینے والا ہو، اس کا بھی اثر نہ ادا خانوں پہ ہوگا نہ مسجدوں پر ہوگا. وہ چیزیں باقی رہیں گی کیونکہ اس کے ذریعے سے اللہ پہچانا جا رہا ہے. وجہن کا مطلب چہرہ، اس کے ذریعے اللہ پہچانا ہے. جب اللہ پہچانا جا رہا ہے تو اس دن باقی رہے گی. اب جو لوگ جو ہے مسجدیں توڑنے کے لیے، امام باڑے توڑنے کے لیے جو ہے اپنے کو آمادہ کرتے ہیں اور تمام طرح اسلحے تیار کرتے ہیں، وہ یہ سن لیں کہ آج تم اپنے دل کی تشفی کے لیے مسجدیں اور امام بارگاہ توڑ کے اپنے دل کو تشفی دے سکتے ہو، لیکن کل جب اسرافیل کا سور پھونکا جائے گا تو اسی جگہ پر جہاں تم نے مسجدیں توڑی ہوں گی اسی جگہ پر خدا بائے جان مسجد کی تعمیر کر کے بتائے گا. کہ جن مسجدوں کو، جن امام بارگاہوں کو توڑنے کی کوشش دشمنان اسلام اور دشمنان تشیع کرتے ہیں، انہی جگہوں پر
اسلام اور مسلمان اور تمام تر لوگ محفوظ بھی رہیں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی حفاظت کرنے کے اسباب مہیا کریں گے۔ تمام چیزیں فنا ہو جانے والی ہے سوائے وجہ پروردگار کے، جس کے ذریعے خدا پہچانا گیا ہے۔ اب اگر خدا جس کے ذریعے پہچانا گیا ہو اسی کی قدر دنیا اگر نہ کرے تو پھر دنیا کا حال کیا ہوگا جو آج حال ہے دنیا۔ یعنی اکثر و بیشتر ہم کہا ایک مثال دیتے ہیں کہ جس ایروپلین کو اللہ نے اس دنیا میں اڑایا تھا کس کے ذریعے؟ پائلٹ کون تھا؟ رسول اللہ تھے۔ اب رسول اللہ تو دنیا سے جانے والے ہیں، بہت ہی توجہ سے سنیے، بہت اہم مثال ہے۔ اس کے ذریعے کسی بھی نوجوان جوان کو جو ہے آپ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں زیر کر سکتے ہیں بحث کر کے کہ ایک ایروپلین کو اللہ نے اڑایا تھا رسول اللہ کے ذریعے اس دنیا میں کہ پوری دنیا شفاف ہو جائے۔ جب رسول اللہ اس دنیا سے رود غدیر جانے والے تھے تو رسول اللہ سے اللہ نے کہا کہ آپ اس دنیا جانے والے ہیں، اس ایروپلین کو دوسرے پائلٹ کے حوالے کر دیجئے، اور یہ پائلٹ ایک کے بعد ایک ہر زمانے میں چینج ہوتا چلا جائے گا۔ اب اگر ایروپلین پائلٹ کے ہاتھ میں رہے گی تو دنیا ترقی بھی کرے گی، دنیا پریشانیوں سے نجات بھی پائے گی۔ لیکن خدا نہ خواستہ جو 1400 سال پہلے ہوا، جاہل اور طاقتور اپنی طاقت کی بنا پر آئے اور کہے کہ ہمارے اندر طاقت زیادہ ہے، ہمارے آدمی زیادہ ہے، آپ ہٹیے اس جگہ سے، ہم چلائیں گے۔ اور جو فرمایا آپ ہٹیے اس جگہ سے، ہم چلائیں گے۔ وہ بیچارہ پائلٹ کہے گا بھائی اس کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے پڑھائی کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی نہیں جس کا دل چاہے وہ آ کر اس کرسی پر بیٹھ کر اور ایروپلین اڑانے لگے۔ کہا علم اور جانکاری اور پڑھائی کیا چیز ہوتی ہے، چلیے ہٹیے ہم بیٹھیں گے۔ اب جب طاقت استعمال کی تو اس نے کہا ٹھیک ہے ہم ہٹ تو رہے ہیں، لیکن جب ڈوبنے لگنا، جب ایروپلین کریش کرنے لگے، گرنے لگنا، تب ہمیں نہ پکارنا، کہا ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کی۔ اور جب فرمایا مثال کے ذریعے سمجھیے، کہا ضرورت ہی ٹھیک ہے جائیے، کنارے ہو گئے۔ کب؟ رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد اصلی پائلٹ جو تھا وہ کنارے ہو گیا۔ اب وہ لوگ جو جاہل تھے، جو طاقت اور اقتدار کی بنا پر آ کے بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد پھر ایروپلین اڑانا شروع کیا۔ کچھ دور چلے تھے، پتہ چلا کہ نیچے آنے لگا تو اکثر و بیشتر آپ سنتے ہیں کہ کوئی سوال آیا، کوئی مشکل آئی، علی کو پکارو۔ کہا میں نے کہا تھا کہ جب گرنے لگنا تو نہ پکارنا، کہا بس آپ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے، آ کے بچا لیجئے ورنہ ڈوب جائیں گے۔ قسم خدا کی اگر علی کی حمایت ان خلافتوں کے ساتھ نہ ہوتی تو نہ اسلام بچتا نہ مسلمان بچتے۔ اور جو فرمایا آپ نے علی اور اولاد علی کی حمایت تھی کہ جو آج مسلمان بھی باقی ہے، اسلام بھی باقی ہے، جس بھی حالت میں باقی ہے۔ لیکن میں اکثر و بیشتر اس مثال کو پیش کرتے ہوئے کہتا ہوں اے کاش وہ جاہل یہ سمجھ لیتے کہ جس کو حق ہے ایروپلین اڑانے کا اسی کو اڑانے دیا جائے تو آج دنیا کہاں پہنچ گئی ہوتی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ چھین لیا، کہا ہم چلائیں گے، جب چلانے لگے تو پھر جو ہے کریش کر گیا۔ جب کریش کرا تو کہاں گئے؟ کوئی کہیں گیا، کوئی کہیں گیا، کوئی کہیں گیا۔ اور جب جگہ جگہ جانے لگے تو کبھی یہودی کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، کبھی امریکہ کے سامنے سر جھکا رہے ہیں۔ اب جو ہے نجات کی کوئی راہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اب کہا اسی کو تو ہم نے ہٹایا تھا، اب اس کے پاس کیسے جائیں؟ آج بھی اگر دعوت تشیع انہیں دیا جائے اور کہا جائے کہ شیعت کے دامن میں آ جائیے، دل تو چاہتا ہے لیکن 1400 سال پہلے اتنا گڑبڑ کر چکے ہیں کہ اب آئیں گے تو دنیا کیا کہے گی کہ بھائی آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم چلا لیں گے، اب کیا ہوا؟
کا بڑا خطرہ ہوا، خطرہ لاحق ہو گیا کہ یہ نہ ہوتے، اسی لیے آپ سنتے ہیں لولا سنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال نہ ہوتے، لولا علی لہلک فلاں، سنا ہے نا آپ نے، اگر علی نہ ہوتے تو فلاں ہلاک ہو جاتے، اگر علی نہ ہوتے فلاں ہلاک ہو جاتے، اگر 2 سال ہم علم حاصل کے، یہ سب کس چیز کی نجات نشاندہی ہے؟ اسی چیز کی کہ جو میں نے مثال دیا کہ اڑانے کی کوشش تو کی تھی، لیکن جب گرنے لگے تو کہا آپ آگے بچا لیجئے، آپ آگے بچا لیجئے، سہارا تو دیا، لیکن جب سہارا ملا تب پھر جو ہے سمجھنے لگی ہمیں سب کچھ ہے۔ جب سب کچھ سمجھنے لگے تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ آج دنیا وہاں پہنچ گئی ہے کہ اگر در علی اور در اہل بیت علیہ السلام کے اوپر اپنے سر کو آ کے انسان نہ جھکائے تو یہ سکون اور اطمینان جو ہمیں اور آپ کو حاصل ہے یہ نہیں حاصل ہو سکتا۔ دنیا نے سوچا کہ علی علیہ السلام اور اولاد علی جو ہے حکومت لینا چاہ رہے ہیں، نہیں، حکومت، یہ دنیا کی حکومت کیوں لینا چاہیں گے؟ دنیا تو ان کے قدموں میں نثار ہونے کے لیے آمادہ ہے، لیکن جب دنیا نے سوچا کہ ان کے ذریعے جو ہے حکومت ان سے چھین لی جائے تو کبھی تلوار سے شہید کیا اور کبھی زہر سے شہید کیا۔ عزیزانو، آج کی جو شب شہادت ہے، آج کی جو تاریخ ہے، اور واقعی اگر آپ غور کریں کہ چونکہ ایک مرحومہ کی سالہ صاحب کی مجلس ہے، اس لیے بی بی کا بھی تذکرہ کر دوں کہ غدیر کے واقعے کے بعد سب سے بڑی مظلومیت جو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ پر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایک گھر بی بی زہرا گئی ہیں اور دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھا ہے کیا تم غدیر میں نہیں تھے؟ غدیر نہیں یاد ہے؟ تو لوگوں نے بہانے بنائے ہیں، کہا یاد تو ہے لیکن ہمارے ساتھ مجبوری ہے، ہمیں کچھ یاد نہیں آ رہا ہے۔ یعنی بی بی کے اوپر اتنی زیادہ مظلومیت تھی کہ علی کے حق کو بچانے کے لیے ایک ایک گھر پہ گئی ہیں اور کہا کہ آج تم علی کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ کیا رسول اللہ کا قول نہیں یاد ہے کہ ہمارے بعد علی جو ہے اس خلافت کے سنبھالنے والے ہوں گے؟ لیکن لوگوں نے جب ساتھ نہیں دیا تب زہرا گھر میں بیٹھ گئی۔ جب گھر میں بیٹھی تب بھی انہیں سکون نہیں ملا، اور جب سکون نہیں ملا تو ایک مرتبہ آگ اور لکڑی لے کر آ گئے، در سیدہ پہ آگ اور لکڑی لے کر آ گئے۔ لوگوں نے دیکھا ابھی رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئے چند دن گزرے ہیں، ابھی 3 دن نہیں ہوا ہے۔ ہمارے اور آپ کیا ہوتا ہے، ہمارا عزیز کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو 3 دن چولہا روشن نہیں ہوتا ہے، لیکن مدینے والوں نے کہا کہ کیا ہو گیا آل رسول کو؟ ابھی رسول اللہ 3 دن ہوا نہیں، ان کے گھروں میں چولہا روشن ہو گیا۔ ایک مرتبہ کسی نے آواز دی چولہا روشن نہیں ہوا ہے، در سیدہ پہ آگ لگا دی گئی ہے۔ تو کون ہے کہ جو اس در پہ کہ جس در پہ رسول اللہ آ کر السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ سلام کرتے تھے صبح شام، کس کی جرأت ہے کہ جو آگ اور لکڑی لا کر در سیدہ کو جلا دے؟ کہا صرف در سیدہ کو جلایا نہیں بلکہ رسول کی اکلوتی بیٹی در و دیوار کے بیچ میں آ گئی۔ یہی وہ دن ہے دادارو کہ جن دنوں میں 28 سفر ابھی گزرا ہے، 28 سفر کے گزرتے ہی محسن کی شہادت ہو گئی۔ زہرا نے آواز دیا یا مہدی ادرکنی، امی آواز یا صاحب الزمان، ارے آپ کے سپاہی ہیں، آپ کی مجلس کو ارے آپ کو پرسا دینے کے لیے، ارے آپ کے والد بزرگوار کی شب شہادت میں پرسا دے رہے ہیں، ہم سب کے پرسے کو قبول فرمائیے۔ جس طریقے سے آپ کی جدہ نے 2 لوگوں کو آواز دیا تھا، ایک یا مہدی ادرکنی، دوسری آواز یا فضا خذینی، فضا مجھے پکڑ لو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ یعنی محسن کی شہادت کی اطلاع بی بی جناب فضا کو دے رہی ہیں، اور اس صدا کے بعد صاحب الزمان کو آواز دیا ہے بی بی نے یا مہدی ادرکنی۔ عزادارو،
یہ جناب سیدہ پہ ظلم تھا جو مدینے میں ہوا. لوگوں نے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا لیکن یہ مدینہ تھا کہ دھواں تو اٹھا لیکن آگ بجھا دی گئی. ہائے کربلا میں کوئی ہوتا کہ جو بعد قتل حسین جب بیویوں کے سروں سے ردائیں چھینی جا رہی تھی کوئی آتا کہتا یہ آل رسول ہے ان کا پردہ باقی رہنے دو. لیکن آئے بیویاں عباس کو پکارتی رہی, ارے بیویاں قاسم کو پکارتی, بیویاں علی اکبر کو پکارتی رہی. لیکن شمرتا جو نیزے سے بیویوں کے سروں سے ردائیں چھینتا اس کے بعد خیمے میں آگ لگا دی گئی. ایک خیمے سے دوسرا خیمہ, تیسرا, سارے خیمے جلتے رہے. جب آخری خیمہ بچا تو ایک مرتبہ بی بی نے امام سجاد سے پوچھا بیٹا کیا خیمے میں جل کے مر جائیں یا باہر نکلیں؟ امام سجاد نے انگلیوں سے اشارہ کیا باہر نکلیے, جان کا بچانا لازم ہے. بی بی نکلی تو لیکن حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جن جلتے ہوئے خیمے کی طرف اس بی بی کو ہم نے دیکھا ایک مرتبہ آگے بڑھتی ہے پیچھے ہٹتی ہے. میں نے بڑھ کے پوچھا اے بی بی کیا آپ کا کوئی قیمتی سامان خیمے میں رہ گیا ہے؟ بی بی نے کہا کہ ہاں قیمتی کوئی سامان تو نہیں ہے لیکن وہ امانت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دنیا باقی ہے. میرا بھتیجا ہے, امام وقت ہے کہ جو خیمے میں جلتے ہوئے خیمے میں بیماری کے عالم میں پڑا ہوا ہے. امیر ابن مسلم کہتا میں نے دیکھا ایک مرتبہ بی بی نے جلتے ہوئے خیمے کے حوالے اپنے کو کر دیا, باہر نکلی کیا دیکھا, ارے پیٹ پہ ایک لاش نما لے کر باہر نکلی. ارے جلتی ہوئی زمین پر امام سجاد کو لٹا دیا. عزادارو یہ سب وہ مصائب ہیں جو آپ سن چکے ہیں اور بی بی کو پرسہ دے چکے ہیں. آج کی جو مجلس ہے عزادارو, آج کی جو شب ہے ایام اضحیٰ کی آخری شب ہے جیسا کہ مجلس کے شروع میں عرض کیا تھا, اور امام زمان کے والد کے شب شہادت میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی ابھی تک جب ہم پرسہ دیتے تھے تو ان کا وارث زندہ اس دنیا میں موجود نہیں رہتا تھا, لیکن آج جس امام کی شب شہادت ہے ان کا وارث, ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان یہی کہیں بیٹھ کے گریہ کر رہے ہوں گے, دعائیں دے رہے ہوں گے اے میرے بابا کے اوپر گریہ کرنے والوں سدا سلامت رہو, تم نے ہمارے بابا کے ارے شب شہادت میں مجلس منعقد کی. مولا ارے آپ کے سپاہی ہیں یا صاحب الزمان, ارے ان کے گریہ ان کے رونے کو خدا آپ کی نمازوں پہ رحمت نازل کرے. آپ کے اس پرسے کو امام زمان انشاءاللہ ہمارے اس پرسے کو امام زمان اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اجرکم الظہرا, خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم اہل بیت طاہرہ علیہ السلام کے. اگر 5 سال کا بچہ, آپ تصور کریے کیا شعور رکھتا ہے, انسانی فطرت کو دیکھتے ہوئے امام ہوتا ہے لیکن انسانی فطرت ہوتی ہے. 5 سال کا بچہ اگر اپنے باپ کو دیکھے کہ اسے زہر دے دیا گیا ہے, اب اسے موت آ جائے گی تو کیا عالم ہوگا. ایک مرتبہ جب امام نے اپنے غلام کو بلایا, امام عسکری علیہ السلام نے, اور کہا کہ اے میرے صحابی بس آخری خدمت ہے, اس کے بعد ہم تجھ سے خدمت نہیں لیں گے, تو یہ خدمت کر دے کہ ہمارا بیٹا فلاں حجرے میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو میرے پاس
بلا لے۔ جب امام کو زہر دے دیا گیا تو امام کا چہرہ زرد ہو گیا، پیلا پڑ گیا، امام کا جسم پیلا پڑ گیا، حلال دیا گیا تھا امام کو۔ امام کا غلام دوسرے حجرے میں گیا، امام کے فرزند 5 سال کے امام زمان تھے، ان کو بلایا، بابا جان آپ کو بلا رہے ہیں۔ جیسے ہی چھوٹی سی عمر میں 5 سال کی عمر میں امام زمان آتے ہیں، اپنے بابا کو اس حال میں دیکھتے ہیں، گریہ کرنے لگتے ہیں، بابا آپ کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ کیا آپ بھی ہماری اس چھوٹی سی عمر میں ہمیں یتیم کر جائیں گے؟ ایک مرتبہ امام اپنی آغوش کو پھیلاتے، اے میرے بچے، اے میرے پاس آ جاؤ، ارے ہم اس دنیا سے جانے والے، لیکن تمہارے کندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری آنے والی ہے، ارے تم گریہ نہ کرو، میں کہتا ہوں مولا، ارے آپ نے اپنے چھوٹے سے بچے کو ارے جاتے جاتے اپنی آغوش میں لے تو لیا، لیکن آئے کربلا میں بھی کوئی ہوتا جو بی بی سکینہ کو بعد شہادت حسین شمر کے تماچے سے بچا لیتا، ارے بی بی سکینہ کی بالیوں کو بچا لیتا، لیکن بی بی ہے، بالیاں جو بابا نے پھیلائی تھی، پہنائی تھی، وہ چھن گئی، شمر تماچے لگاتا رہا، بی بی پکارتی رہی بابا کو، چچا کو۔ عزاداروں، جب ایک مرتبہ امام اس دنیا سے چلے گئے، روح قفس عنصری سے زہر کے اثر سے پرواز کر گئی، تو ایک مرتبہ امام بہت بچپنے کے عالم میں ہے، اب کیا کرے، چھوٹا سا بچہ ہو، اگر کسی کا باپ دنیا سے چلا گیا ہو، کیسے غسل دے گا، کیسے کفن دے گا؟ لیکن حکومت عباسی تھی، وہ لوگوں کے درمیان ظاہر کرتی تھی ہم امام کے چاہنے والے۔ جیسے یہ پتا چلا امام آج تو ہم دنیا سے جا چکے ہیں، حکومت کے لوگ، امام کے چچا، امام کے چاہنے والے سب آئے، غسل و کفن کا اہتمام کیا، لیکن امام زمان کے دل سے پوچھئے، اپنے بابا کے غسل کا اہتمام تو کرا رہے ہیں، اپنے بابا کو کفن دے رہے ہیں، کیا ہم اور آپ جب مجلس سنتے ہیں، ہمارا اور آپ کا تصور کربلا چلا جاتا ہے، تو کیا امام زمانہ کا تصور کربلا نہ گیا ہوگا؟ کہ امام سجاد فرما رہے تھے کہ اے بھوبی اماں، دنیا کیا کہے گی، جوان بیٹا زندہ رہا، ارے باپ کا لاشا بے دور کفن پڑا رہا۔ میں کہتا ہوں مولا، آپ خوش قسمت تھے، آپ کا ساتھ لوگوں نے دیا، یا آپ نے غسل و کفن کا اہتمام کیا، جنازہ بھی اٹھا، لیکن آئے کربلا میں 3 دن تک جلتی ہوئی زمین پر حسین کا لاشا پڑا رہا، اور قافلے کو اسی جگہ سے گزارا گیا جہاں پر شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ عزادارو، یہی وجہ ہے کہ جب بی بی زینب کربلا اور شام کی منزلیں طے کر کے مدینے آئی ہیں، کربلا میں چہلم منا بھی چکی ہیں، ایام ادا کی آخری شب ہے، اس مناسبت سے بھی میں عرض کر دوں عزادارو، امام ایام ادا کی آخری شب ہے، اس کے بعد آئندہ سال اگر ہم زندہ رہے تب یہ شب میسر ہوگی، اور اگر چل بسے تو ہمارا آخری سلام۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب بی بی مدینے آئی ہیں تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے بال سفید ہو گئے تھے، یعنی ان کے شوہر جناب عبداللہ جو تھے وہ بھی نہیں پہچان سکے تھے۔ اب جو روایت کہتی ہے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا، بس یہی میں مساق پڑھ کر میں مجلس کو تمام کر دوں گا، آپ احساس کر لیجئے، شہدائے کربلا کا پرسہ آپ دے لیجئے، بی بی زینب کا پرسہ دے لیجئے، بی بی زینب کو ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا پرسہ دے لیجئے کہ جن کے اوپر بی بی نے بھی گریہ نہیں کیا اس وقت تک جب تک مدینے میں نہیں آ گئی۔
ان کا بھی پرسہ دے لیجیے۔ عزادارو، بی بی زہرا اور بی بی زینب میں بہت سے مثل اور بہت سی تماثل بیان کیے جاتے ہیں، یعنی ایک جیسی صفتیں ہیں۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے 18 سال کی عمر میں بال سفید ہو گئے تھے۔ کب سفید ہوئے تھے یہ روایت کہتی ہے جب بی بی دربار میں گئی ہیں اسی وقت بی بی کے بال سفید بھی ہوئے تھے، اسی وقت بی بی کی کمر خمیدہ بھی ہو گئی تھی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے بھی بال سفید ہوئے تھے۔ کب سفید ہوئے تھے؟ جب بی بی کو اس جگہ سے گزارا جا رہا تھا جہاں پر بھیا کی کٹی ہوئی لاش سر و گردن میں جدائی تھی اور لاش پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے سنا تھا نا کہ ایک مرتبہ بی بی نے کہا انتاخی، ارے تو ہی میرا بھائی ہے جس کی لگے گردن کٹی ہوئی ہے، اسی جگہ پہ روایت کہتی ہے ارے بی بی کے بال سفید ہو گئے تھے، کمر خمیدہ ہو گئی تھی۔ یہی وجہ ہے جب قافلہ مدینے آیا تو ایک مرتبہ ام البنین کو جب خبر ملی ارے وہ قافلہ جو 28 رجب کو یہاں سے گیا تھا وہ آ تو گیا ہے، لیکن جب بشیر نے آ کے اعلان کیا کہ حسین شہید کر دیے گئے تو ام البنین نے کہا کہ تو کیا کہتا ہے بشیر، حسین شہید کر دیے گئے جس کے اوپر جان نثار کر دینے والا ان کا بھائی عباس موجود ہو، میرا بیٹا عباس۔ کہا کہ آپ کے چاروں بیٹے کربلا میں حسین پہ قربان ہو گئے، اس کے بعد حسین شہید کیے گئے۔ یہ خبر جیسے ہی سنا جناب ام البنین نوحہ پڑھتی ہوئی بنی ہاشم کے کوچے میں جا رہی تھی، ایک مرتبہ جیسے ہی جناب عبداللہ کو عزادارو تصور چلتا ہے، عزادارو کوئی سفر پہ گیا ہو، سفر سے لوٹا ہو اور لوگ اکٹھا ہوں، مصائب کا پڑھ دینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے، لیکن اگر تصور ہو جائے تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ لوگ استقبال کے لیے اکٹھا ہوں، اس جگہ پر کوئی جاننے اور پہچاننے والا انسان آ کے کہے فلاں صاحب کہاں ہیں، ہماری فلاں بیوی کہاں ہے، تو اس کے اوپر کیا گزرے گی۔ جناب زینب کو آپ تصور کریے، ان کے شوہر آ کے کہہ رہے ہیں کہ سب تو لوٹ آئے ہیں، کیا میری بیوی کیا میری زوجہ زینب واپس نہیں آئی ہے، زینب کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں، ارے میری زینب کہاں ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی جناب عبداللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، ایک مرتبہ زینب آگے اے عبداللہ کیا اپنی زینب کو نہیں پہچانا، ایک مرتبہ ارے عبداللہ کا اے بی بی ارے ہمیں معاف کریے گا، ارے جب آپ گئی آپ کے چہروں پہ چولیاں نہیں پڑی تھی، آپ کی کمر خمیدہ نہیں تھی، لیکن کیا ہو گیا کہ آپ کے چہروں پر ایسی چولیاں ہیں، کمر خمیدہ ہیں۔ بی بی نے ایک مرتبہ ارے عبداللہ کے گلے میں اپنی پاؤں کو ڈال کے اے عبداللہ کیا بولتے ہو، بعد شہادت حسین ارے خیمے جلائے گئے، ہمیں کشا پلایا گیا، شام و کوفہ کا بازار منادی ندا کر رہا تھا، ہذہی زینب ہذہی کلثوم، اے تماشائیو تماشا دیکھ۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون